السلام علیکم۔ آج میں میر ببر علی انیس کے بارے میں پوری تفصیلات بتاؤں گی، جو ہر امتحان میں یہاں سے ضرور آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کوسچن بنتے ہیں، خاص کر UGC نیٹ میں تو ان سے متعلق آنا ہی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میر ببر علی انیس ان شاعروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اردو کی رسائی شاعری کو اپنی خلاقی سے معراج کمال تک پہنچا دیا۔ صنف مرثیہ میں انیس کا وہی مقام ہے جو مثنوی کی صنف میں ان کے دادا میر حسن کا ہے۔ انیس نے اس عام خیال کو باطل ثابت کر دیا۔ اردو میں اعلیٰ درجے کی شاعری صرف غزل میں کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے رسائی شاعری کو جس مرتبہ تک پہنچایا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انیس آج بھی اردو میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شاعروں میں سے ایک ہیں۔ میر ببر علی انیس 1803 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر مستحسن خلیق خود بھی مرثیہ کے ایک بڑے اور نامور شاعر تھے۔ انیس کے پردادا ضاحک اور دادا میر حسن مصنف مثنوی سحر البیان تھے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس خاندان کے شاعروں نے غزل سے ہٹ کر اپنی الگ راہ نکالی اور جس صنف کو ہاتھ لگایا اسے کمال تک پہنچا دیا۔ میر حسن مثنوی میں تو انیس مرثیہ میں اردو کے سب سے بڑے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں۔ شاعروں کے گھرانوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے انیس کی طبیعت بچپن سے ہی موزوں تھی اور 4-5 برس کی ہی عمر میں کھیل کھیل میں ان کی زبانوں سے موزوں شعر نکل جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم فیض آباد میں ہی حاصل کی۔ مروجہ تعلیم کے علاوہ انہوں نے سپاہ گیری میں بھی مہارت حاصل کی۔ ان کا شمار علماء کی صف میں نہیں ہوتا ہے، تاہم ان کی علمی معلومات کا سب کو اعتراف ہے۔ ایک بار انہوں نے سر منور علم حیت کی روشنی میں سورج کی گرد زمین کی گردش کو ثابت کر دیا تھا۔ ان کو عربی اور فارسی کے علاوہ بھاشا ہندی سے بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی اور تلسی و ملک محمد جائسی کے کلام سے بخوبی واقف تھے، یعنی تلسی داس اور ملک محمد جائسی کے کلام کو انٹرسٹ اس میں رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکپن میں خود کو ہندو ظاہر کرتے ہوئے ایک برہمن عالم سے ہندوستان کی مذہبی صحیفے سمجھنے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب پاس پڑوس میں کسی کی موت ہو جاتی تو وہ اس گھر کی خواتین کی نالہ وزاری اور اظہار غم کا گہرائی سے مطالعہ کرنے جایا کرتے تھے۔ یہ مشاہدات آگے چل کر ان کی مرثیہ نگاری میں بہت کام آئے۔ انیس نے بہت کم عمری میں ہی باقاعدہ شاعری شروع کر دی تھی۔ جب ان کی عمر 9 برس تھی تو انہوں نے ایک سلام کہا، ڈرتے ڈرتے باپ کو دکھایا۔ باپ خوش تو بہت ہوئے لیکن کہا کہ تمہاری عمر ابھی تحصیل علم کی ہے، ادھر توجہ نہ کرو۔ فیض آباد میں جو مشاعرے ہوتے ان سب کی طرح پر وہ غزل لکھتے لیکن پڑھتے نہیں تھے۔ 13-14 برس کی عمر میں والد نے اس وقت کے استاد شیخ امام بخش ناسخ کی شاگردی میں دے دیا۔ وہ بھی ایک بہت بڑے شاعر تھے، شیخ امام بخش ناسخ جو تھے۔ ناسخ نے جب ان کی شعر دیکھے تو دنگ رہ گئے کہ اس کم عمری میں لڑکا اتنا استادانہ شعر کہتا ہے۔ انہوں نے انیس کے کلام میں کسی طرح کی اصلاح کو غیر ضروری سمجھا، البتہ ان کا تخلص جو پہلے حزین تھا بدل کر انیس کر دیا۔ انیس نے جو غزلیں ناسخ کو دکھائی تھی ان میں ایک شعر یہ تھا، سبب ہم پر کھلا اس شوق کے آنسو نکلنے کا، دھواں لگتا ہے آنکھوں میں کسی کے دل کے جلنے کا۔ 13-14 برس کی عمر میں انیس نے اپنے والد کی غیر موجودگی میں گھر کی زنانہ مجلس کے لیے ایک مسدس لکھا۔ اس کے بعد وہ رسائی شاعری میں تیزی سے قدم بڑھانے لگے۔ اس میں ان کی محنت اور ریاضت کا بڑا ہاتھ تھا۔ کبھی کبھی وہ خود کو کوٹری میں بند کر لیتے، کھانا پینا تک موقوف کر دیتے اور تبھی باہر نکلتے جب حسب منشا شاعری مکمل ہو جاتا۔
خود کہا کرتے تھے مرثیہ کہنے میں کلیجہ خون ہو کر بہہ جاتا ہے۔ جب میر خلیق کو، جو اس وقت تک لکھنؤ کے بڑے اور اہم مرثیہ نگاروں میں تھے، پورا اطمینان ہو گیا کہ انیس ان کی جگہ لینے کے قابل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بیٹے کو لکھنؤ کے باذوق اور نقطہ رس سامعین کے سامنے پیش کیا اور میر انیس کی شہرت پھیلنی شروع ہو گئی۔ انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی میں بھی کمال حاصل کیا تھا۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ انیس قد آدم آئینے کے سامنے تنہائی میں گھنٹوں مرثیہ خوانی کی مشق کرتے، وضع حرکات و سکنات اور بات بات کو دیکھتے اور اس موزونی اور ناموزی کی خود اصلاح کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ سر پر صحیح طریقے سے ٹوپی رکھنے میں ہی کبھی کبھی 1 گھنٹہ لگا دیتے تھے۔ اودھ کے آخری نواب غازی الدین حیدر امجد علی شاہ اور واجد علی شاہ کے زمانہ میں انیس نے مرثیہ گوئی میں بے پناہ شہرت حاصل کر لی تھی۔ ان سے پہلے دبیر بھی مرثیے کہتے تھے، لیکن وہ مرثیہ خوانی کو کسی فن کی طرح برتنے کی بجائے سیدھا سادہ پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے، اور ان کی شہرت ان کی کلام کی وجہ سے تھی، جبکہ انیس نے مرثیہ خوانی میں کمال پیدا کر لیا تھا۔ آگے چل کر مرثیہ کے ان دونوں استادوں کے الگ الگ مداح پیدا ہو گئے، ایک گروہ انیسیہ اور دوسرا دبیر یا کہلاتا تھا۔ دونوں گروپ اپنے ممدوح کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے اور دوسرے کا مذاق اڑاتے۔ انیس اور دبیر ایک ساتھ کسی مجلس میں مرثیہ نہیں پڑھتے تھے، صرف ایک بار شاہی گھرانے کے اصرار پر دونوں ایک مجلس میں یکجا ہوئے، اور اس میں بھی انیس نے یہ کہہ کر کہ وہ اپنا مرثیہ لانا بھول گئے ہیں، اپنے مرثیے کی بجائے اپنے بھائی مونس کا لکھا ہوا حضرت علی کی شان میں ایک سلام صرف ایک مطلع کے اضافے کے ساتھ پڑھ دیا اور منبر سے اتر آئے۔ مونس کے سلام میں انہوں نے جس فی البدیہ مطلع کا اضافہ کر دیا تھا وہ تھا انیس کی طبیعت آزادی پسند تھی اور اپنے اوپر کسی طرح کی بندش ان کو گوارا نہیں تھی۔ ایک بار نواب امجد علی شاہ کو خیال پیدا ہوا کہ شاہ نامہ کی طرز پر اپنے خاندان کی ایک تاریخ نظم کرائی جاتی ہے، اس کے لیے نظر انتخاب انیس پر پڑی۔ انیس نے پہلے تو اخلاقاً منظور کر لیا، لیکن جب دیکھا کہ ان کو شب و روز سرکاری عمارت پہ رہنا ہوگا تو کسی حیلہ سے انکار کر دیا۔ بادشاہ سے وابستگی، اس کی کل وقتی ملازمت، شاہی مکان میں مستقل سکونت، دینوی ترقی کی ضمانتیں تھیں۔ بادشاہ اپنے خاص ملازمین کو خطابات دیتے تھے اور دولت سے نوازتے تھے، لیکن انیس نے شاہی ملازمت قبول نہیں کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جن انگریزوں نے اودھ پر قبضہ کر کے ان کا رزق چھینا تھا، وہی ان کو 15 روپے ماہوار وظیفہ اس لیے دیتے تھے کہ وہ میر حسن کے پوتے تھے، جن کی مثنوی فورٹ ولیم کالج کے نصاب اور اس کی مطبوعات میں شامل تھی۔ جس طرح انیس کا کلام سحر آمیز ہے، اسی طرح ان کا پڑھنا بھی مسحور کن تھا۔ منبر پہنچتے ہی ان کی شخصیت بدل جاتی تھی۔ آواز کا اتار چڑھاؤ، آنکھوں کی گردش اور ہاتھوں کی جنبش سے وہ اہل مجلس پر جادو کر دیتے تھے اور لوگوں کو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ مرثیہ خوانی میں ان سے بڑھ کر ماہر کوئی نہیں پیدا ہوا۔ آخری عمر میں انہوں نے مرثیہ خوانی بہت کم کر دی تھی۔ 1874 عیسوی میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے تقریباً 200 مرثیے اور 125 سلام لکھے۔ اس کے علاوہ تقریباً 600 رباعیاں بھی ان کی یادگار ہیں۔ انیس ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ اگر وہ مرثیہ کے بجائے غزل کو اظہار کا ذریعہ بناتے تب بھی ان کا شمار بڑے شاعروں میں ہوتا۔ غزل پر توجہ نہ دینے کے وجہ سے انیس کا کلام سحر آمیز ہے، اسی طرح ان کا پڑھنا بھی مسحور کن تھا۔
منبر پر پہنچتے ہی ان کی شخصیت بدل جاتی تھی. آواز کا اتار چڑھاؤ، آنکھوں کی گردش اور ہاتھوں کی جنبش سے وہ اہل مجلس پر جادو کر دیتے تھے اور لوگوں کو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا تھا. مرثیہ خوانی میں ان سے بڑھ کر ماہر کوئی نہیں پیدا ہوا. آخری عمر میں انہوں نے مرثیہ خوانی بہت کم کر دی تھی. 1874 عیسوی میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے تقریباً 200 مرثیے اور 125 سلام لکھے. اس کے علاوہ تقریباً 600 رباعیاں ان کی یادگار ہیں. انیس ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے. اگر وہ مرثیہ کی بجائے غزل کو اظہار کا ذریعہ بناتے تب بھی ان کا شمار بڑے شاعروں میں ہوتا. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس سے ٹھیس نہ لگ جائے آب گینوں کو. انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. انیس کا کلام اپنی فصاحت، منظر نگاری اور زبان کے ساتھ ان کے خلاقانہ برتاؤ کے لیے ممتاز ہے. وہ ایک پھول کے مضمون 100 طرح پر باندھنے پر قادر تھے. ان کی شاعری اپنے حد کی نفیس زبان اور تہذیب کی آئینہ دار ہے. انہوں نے مرثیہ کی تنگنائی میں گہرائی سے غوطہ لگا کر ایسے بیش بہا گوہر نکالے جن کی اردو مرثیہ میں کوئی مثال نہیں. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور لے کر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.